الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بالا ہے، باب بلوغ الصبیان والشہادتین۔ بات اس بیان میں کہ بچوں کا بالغ ہونا اور ان کی شہادت کا بیان، یعنی بچے کب بالغ ہوتے ہیں، کیا پہچان، علامت کیا ہے، پھر ان کی گواہی کب قبول کی جائے گی، اس کی کیا عمر ہوتی ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ نے باب بتایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قول کو بھی نوٹ کیا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، کہ جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، محتلم ہو جائیں، احتلام تک پہنچ جائیں، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ یعنی ایک اصول بھی اللہ نے سکھلایا ہے زندگی گزارنے کا، کہ تمہارے بچے ہیں، نادان ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھداری ان کی آ جائے، تو گھروں میں آنے جانے پر پابندی ہونی چاہیے، کہ ایسے نہیں کہ بس جب چاہا دروازہ کھولا اور آ گیا، ایسا نہیں، سلام کریں، اجازت لیں، پھر جا کر کے اندر داخل ہو، یہ رہنمائی ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں ان کی زندگی ٹینشن سے فری ہو کر گزرتی ہے اور بہت پرسکون کی زندگی گزرتی ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو حقیقت ان کے سامنے آئے دن ایک نہ ایک مسائل نئے نئے پیش آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسلام جو رہنمائی کرتا ہے اس میں دنیاوی طور پر بھی بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 2664، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھو یوم احد وهو ابن 14 سنہ، کہ وہ غزوہ احد کے لیے اپنے آپ کو پیش کی اور اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ غزوہ احد کا موقع آیا تو یہ ہے کہ بھائی مجاہدین چاہیے لڑنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں عبداللہ عمر ان کی عمر تھی اس وقت 14 سال، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول میں بھی حاضر ہوں۔ تو بھائی یہ جنون تھا نا ان کہ اللہ کے لیے لڑیں گے، مر گئے تو بھی کامیاب ہیں، شہادت کا درجہ ملے گا، اور اگر جیت گئے تو بھی کامیاب ہیں۔ جنون تھا، دل صاف تھا، ماحول ہوتا نا کہ بھئی ان کے وہ ماحول کی تربیت تھا، اسی میں پل رہے تھے۔ یہ آج ہمارے یہاں ماحول بگڑا ہوا ہے، 14 سال 15 سال کے بچے گنے چنے مسجد میں آگے، وہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ اس عمر میں لوگ دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہوگا، کوئی موبائل چلا رہا ہوگا۔ اچھا گڑبڑی کہاں سے؟ گڑبڑی ہمارے گھروں کے ماحول سے ہے۔ ماں باپ کا حال کیا ہے؟ والد صاحب ادھر بڑا موبائل لے کر ایک طرف پڑے ہیں، والدہ محترمہ ایک طرف بڑی موبائل وہ لے کر کے پڑی ہے، اور بچپن سے بچہ یہی دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ جب میں بھی بڑا ہوں گا تو ایسے میں بھی موبائل لے کر پڑا رہا ہوں، اور یہی ہو گیا۔ ابھی وہ کسی عالم نے کہا کہ ہمارے مسلم بچوں کی جو حالت ہے، مرتد ہونا، غیروں کے ساتھ چلی جانا، اس میں گھروں کے جو ماحول ہے نا اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایک باپ بیٹی جوان ہو جاتی ہے، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی کہہ سکے کہ بیٹی تم نماز پڑھا کرو، تمہیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی موقع نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد مسلم قوم رہنماؤں کا جو حال ہے، جن کے پیچھے اصلاح کا لیبل لگا ہے، ان کے آگے وہ کیا کارنامے ہوتے ہیں، جو ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ ابھی جب سنتے ہیں واقعات تو اللہ افسوس، کیا مطلب کچھ بھی اصلاح نہیں، اصلاح کیا کرو۔ جو لوگ مدارس چلاتے ہیں، کمیٹی چلاتے ہیں، سوسائٹی چلاتے ہیں، ان کے نگرانی میں بے حیائیاں سباب کو پہنچ گئی، اور کچھ بھی نہیں، مطلب کیا ہونے والا۔ پھر وہی حالت جب غیروں کے ساتھ ہمارے بچوں کا ہوتا ہے تب معاوضہ بچا دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ غیروں کی شکایت اپنی شکایت، گھروں کا ماحول ہمارا بڑا خطرناک ہے۔ کوئی ہمیں فکر نہیں تربیت کے تعلق سے، صلاح کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے۔ آپ دیکھیں اسلام بڑی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ مخلوط تعلیم جوان بچوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالغ بیٹی ہو گئی یا بیٹا ہو گیا، مخلوط تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں اصلاح کا لیبل پیچھے لگا ہوا ہے اور سارا تعلیم ایسے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب گڑبڑی ہوتی تو حسن کو فکر ہی نہیں ہے نا، بس ایک ہے کرسی کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور قوم کہیں بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا وہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری ضمیر مل گئی ہے، گھروں
کارنامے انجام ہوتے ہیں لیکن ہمارے بدن پہ جو نہیں دیکھتا ہے. تو آپ یہ کہ وہ عمر تھی 14 سال کی عمر ہے اور غزوہ احد کا موقع آیا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کا رسول مجھے بھی شامل کیجیے. ایسے ہی ہونی چاہیے نا, تب جا کر کے قوم کی تقدیریں بدلتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, پھر تبدیلی آتی ہے. اور آج کے ہمارے نوجوانوں کا لے دیکھ کر موبائل, وہی پیسہ, یہ وہ شوبازی میں یہی سب ہو رہا. منع نہیں کرتا اسلام, لیکن کم از کم جو اسلام کی رہنمائی ہے اس کے دائرے میں رہا کرو. تو آپ دیکھیے کاش کیسے جنون ہمارے جوانوں کے اندر ہو جائے. 14 سال کی عمر ہے, انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ صاحب اللہ کے رسول مجھے بھی شامل کیجیے. بیان کرتے ہیں فلم یجزنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی. عمر 14 سال کی, اجازت نہیں. اب وجہ یا تو یہ تھا کہ 14 سال کی دینا نہیں ہے, یا تو یہ تھا کہ بھئی ان کی باڈی اور ان کا جو جسم تھا اس لائق نہیں تھا, تو منع کر دیا آپ نے. ثم عرضنی یوم الخندق وانا ابن 15 فاجازنی, کہہ رہے پھر خندق کے موقع پر, غزوہ خندق جب پیش آیا پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کو اب تو مجھے شامل کیجیے. کہہ رہا اس وقت میری عمر 15 سال, پہلے کتنی تھی 14 سال, اب کتنی ہوگی 15 سال. کہہ دیا 15 سال کی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی. یہ ان کا شوق تھا. اجازت کیوں دی اب اس میں الگ الگ سمجھ میں آتی ہے. یا تو آپ نے ایک اصول بنایا کہ 15 سال کے ہو گئے, اس کا مطلب اب آپ بالغ ہو گئے ہیں, بالغ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہو 1 سال میں ان کا جسم اور باڈی وغیرہ اس لائق ہو گیا ہو, پھر آپ نے پرمیشن دے دی ہے. تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ پہلے آپ نے انکار کیا تھا پھر انکار کر دیں تو ممکن ہے جو حوصلہ وہ ٹوٹ جائے گا, کئی وجہ ہو سکتی ہے نا. تو آپ نے بہرحال اجازت دے دی. کہہ رہے ہیں کانا ناس فقدمت علی عمر بن عبد العزیز وهو خلیفۃ, کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا جب ان کی خلافت کا دور تھا. فحدثت هذا الحدیث, تو میں نے اس حدیث کو ان کے سامنے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول سے 14 سال کی عمر میں اجازت غزوے کے لیے, تو آپ نے پرمیشن نہیں دی. 15 سال کی ہو گئی تو آپ نے مانگی, انہوں نے مانگی اور اجازت مل گئی. کہ میں نے یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو سنائی. فقال ان هذا لحد بین الصغیر والکبیر, تو عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان فرق کی حد ہے. یعنی یہ اصول بنا کہ اگر 15 سال سے کم ہو تو آپ چھوٹے ہو, 15 سال کے ہو گئے تو آپ بڑے ہو گئے. لیکن یہ بات یاد ہے, بالغ ہونے کی عمر کوئی فکس نہیں. بالغ کا مطلب آدمی بالغ ہو گیا, اس کو نائٹ فالٹ ہونے لگ جائے, بچوں کا پیریڈ آنا شروع, یہ موٹے موٹے پہچان ہے, ورنہ اس عمر اس کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہوتی. لیکن 15 کا مطلب اب اس میں شبہ نہیں, جس کی عمر 15 ہو گئی تو بالغ ہو ہی گیا. تو یہ عمر 13 بھی ہو سکتا ہے, 14 بھی ہو سکتا ہے, 12 بھی ہو سکتا ہے, اس کا کوئی فکس عمر نہیں. لیکن یہ ہے کہ بھائی کبھی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ اصول تو ہونا چاہیے نا کہ تو اس میں پھر سے 15 سال کے ہو گئے تو یہ گواہی نہیں دے سکتا ہے, 15 سال کا ہو گیا تو غزوے میں جا سکتا ہے. یہ عمر فکس کر دی گئی, ورنہ بالغ ہونے کی کوئی فکس عمر نہیں. وقت و الى امال ان يفرضوا لمن بلغ 15, اور انہوں نے اپنے عمال کو, اپنے قائدوں کو لیٹر لکھا کہ جس کی عمر 15 سال ہو جائے ان کو فوجی وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے. یعنی 15 سال کی عمر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکال کر کے انہوں نے فکر کر دی کہ اگر 15 سال کی عمر ہوگی تو پھر لاگو ہو جائے گا. یہی سے نکالا گیا کہ گواہی وغیرہ کے لیے کم از کم اس کی عمر 15 سال نہیں ہے, تب جا کر اس کی گواہی بھی مانی جائے گی اور ایسی چیزیں. حالانکہ اس میں بھی بہت اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ آپ نے زبان سے نہیں یہ فکس کیا اتنی عمر ہونی چاہیے, یہ تو آپ کے اعمال سے علماء نے, صحابہ نے اخذ کیا ہے کہ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 15 سے کم ہے تو چھوٹا مانا جائے گا, اور 15 یا اس سے اوپر ہو گیا تو بڑا مانا جائے گا. باقی اللہ عالم بالصواب. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوانی میں آدمی اگر کچھ کر لے تو یہی کامیابی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. یہی ہے نا کہ جب عرش کے نیچے جگہ ملے گی تو 7 قسم کے لوگ, اس میں کون ہوگا؟ ایک وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری,
اور کیونکہ جوانی بڑا خطرناک دور ہوتی ہے، جوانی میں بہت ساری غلط لت لگ جاتی ہے، اور جوانوں نے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں جب وہ سدھرنا بھی چاہیں گے تو کچھ ایسی لت لگی ہوتی ہے نا، دیندار بننے کے بعد وہ لت چھوٹ نہیں پاتی۔ چہرے پر ماشاء اللہ داڑھی آ جائے گی، ٹوپی آ جائے گی، کرتا آ جائے گا، لیکن وہ جوانی کی جو سگریٹ پینے کی لت لگ گئی ہے نا، کبھی آپ دیکھو گے یار اتنا اچھا خوبصورت اور دھکا دھک سگریٹ، کیوں؟ وہ جوانی کی بدماشی ہے۔ تو جوانوں کو چاہیے کہ جوانی میں کوئی ایسی لت مت لگائیں کہ جب وہ دیندار بھی بنے تو پچھتاوا ہو جائے اور ان کی دینداری پر بٹا آ جائے۔ تو جوانی حقیقت میں بہت ہی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت ہی محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر موبائل سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا موبائل نہ چلائیں؟ آپ موبائل پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہو۔ موبائل یہ دنیا کی اب بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ آج کس دور میں موبائل سے دور رہ کے وہی جی سکتا ہے جو بالکل نیوٹرل ہو گیا ہو، جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہو، ورنہ موبائل ضرورت بن گئی۔ پھر کیا؟ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی موبائل کا ایک ہدف بنائیں، فکس کریں کہ موبائل آپ جیب سے نکالیں نا تو کیا کرنا ہے، بس اتنا ہی کریں اور کریں۔ ہدف فکس ہونا چاہیے، پلان۔ ورنہ اگر آپ پلان نہیں ہے اور موبائل چالو کیے تو پھر آپ موبائل نہیں چلاؤ گے، موبائل آپ کو چلائے گی، کیونکہ موبائل کے اندر پوری دنیا ہے۔ تو آپ ہدف بنائیں گے، کیونکہ موبائل پر پابندی آپ نہیں لگا سکتے، تو موبائل کے لیے آپ ہدف بنائیں کہ موبائل میں کلیا ہو، مجھے استعمال کیا کرنا ہے، بس اتنے پہ رہیں۔ بہت آگے جائیں گے تو حقیقت کی آپ کی جوانی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔